تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث قول جابر الأعرابي فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. یہ باب اس آدمی کے بیان میں ہے کہ جس سے کوئی علمی سوال کیا گیا. من سئل علما وهو مشتغل في حدیثی، جبکہ وہ اپنی گفتگو میں مشغول تھا یا مشغول ہو تو اپنی بات پوری کر کے فاتم الحدیث اپنی بات کا جواب دے. مطلب یہ ہے کہ اپنی بات پوری کر کے سائل کا جواب دے. فاتم الحدیث ثم اجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح وحدثني ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثني ابی قال حدثني ہلال ابن علی عن عطاء ابن یسار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے. باب من سئل علما، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی کے ساتھ گفتگو میں یا مطالعے میں مشغول ہے تو درمیان میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بیٹھ کر انتظار کیا جائے، جب فارغ ہو جائے تب سوال کرے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثی، یہ کہہ کر اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جس سے کوئی علمی سوال کیا گیا، جب وہ اپنی گفتگو میں مشغول ہو تو اپنی بات پوری کر کے سائل کا جواب دے. فاتم الحدیث ثم اجاب السائل. لیکن ہمارے یہاں بدظنی کے قائل بہت جلد ہو جاتے ہیں کہ کوئی مطالعے میں مشغول ہے، کہ یا تو کوئی خاص باتوں میں مشغول ہے، اور باہر سے آنے والا یہ سوال کرتا ہے، حالانکہ جسے سوال کیا گیا وہ مطالعے میں مشغول ہے یا کسی سے بات کر رہا ہے. تو آنے والے کا فوراً جواب نہ دے تو سامنے والے کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا یا میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. یہ آیت قرآنی میں اللہ تعالیٰ نے بدگمانی کے گناہ کو بیان کیا ہے. اے ایمان والو، زیادہ تر بدگمانی کرنے سے بچو. ان بعد الظن، یقیناً بے شک بعد گمانیاں یہ بھی گناہ ہے.
ولا تجسسو کسی کے تہ میں مت پڑے رہو، ولا یغتب بعضکم بعضا اور تم میں سے ایک دوسرے کے غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کسی کی غیبت کرنا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، ایک دے کہ مرا ہوا مردار کا گوشت اور وہ بھائی اور سگا بھائی۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ لا کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بدگمانی میں بھی مبتلا نہ ہو جاؤ، کسی کے پیچھے نہ پڑے رہو اور کسی کی غیبت نہ کرو، خدا کا خوف پیدا کرو۔ اللہ کا خوف جب دل میں آئے گا اور خوف خدا جب دل میں ہوگا، نہ بدظنی میں مبتلا ہوگا اور نہ کسی کے بارے میں تجسس کرے گا اور نہ کسی ایک دوسرے کی غیبت کرے گا۔ آگے قرآن نے بیان کیا ان اللہ تواب الرحیم، اگر یہ گناہ ہو چکے ہیں، کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی تلافی کر لو، اگر معافی مانگ نہیں سکتے ہیں تو غائبانہ طور پر اس کے لیے خوب دعائیں کرو، اور کسی کے تجسس میں پڑے ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لو، بدظنی میں مبتلا ہے تو معافی مانگ لو تاکہ معاملہ صاف ہو جائے۔ ان اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ سے توبہ کرو، اور اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں کہ باب من سئل علما وهو مستغل فی حدیثی، اس آدمی کے بارے میں بیان کر رہے کہ جس سے کوئی علمی سوال کیا گیا، جب وہ اپنی گفتگو میں مشغول ہو، فاتم الحدیث تو اپنی بات کو پوری کرے، ثم اجاب السائل پھر سائل کا جواب دے۔ یہاں سے ایک مسئلے کا بھی استنباط ہو رہا ہے، متعلم کو چاہیے کہ معلم عالم کسی کے ساتھ گفتگو میں یا مطالعے میں مشغول ہے تو درمیان میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بیٹھ کر انتظار کرے، جب عالم فارغ ہو جائے تب سوال کرے۔ ایک ادب بتایا ہے۔ دوسرے مسئلے کا استنباط ہو رہا ہے، ہر سوال کا جواب دینا فوراً ضروری نہیں ہے۔ متعلم نے معلم سے سوال کیا ہے، اشتغال کی بنیاد پر فوراً جواب نہ دے تو متعلم کو معلم کے بارے میں، اپنے استاد کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ استاد کو کچھ نہیں آتا ہے یا مطالعہ کم ہے۔ جواب فوراً نہ دینے میں حکمت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ فوراً جواب نہ دے تو یہ کبر کی علامت نہیں ہے۔ سوال کیا ہے، جواب نہ ملا تو فوراً جواب نہ دینا یہ کبر تکبر کی علامت نہیں ہے، اور دنیا کا سب سے پہلا گناہ حسد ہے، اور دنیا کا دوسرے نمبر کا گناہ تکبر ہے۔ یہ دو گناہ وہ ہے جو انسان کی دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی کو تباہ کرنے والا ہے۔ ان کے بعد حدثنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں،
قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں، فی مجلس یحدث القوم، ایک مجلس میں لوگوں سے ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ایک مجلس میں تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کچھ باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ جاءہ اعرابی، ایک عرابی آیا، دیہاتی آیا، بدو دیہات کا رہنے والا آیا۔ فقال، اس نے کہا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، مگر رسول پاک علیہ السلام نے اپنا بیان جاری رکھا۔ فقال بعض القوم، بعض لوگ کہنے لگے، سمع ما قال فکرہ ما قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرابی کی بات سن لی ہے مگر اس کی بات ناگوار گزری۔ وقال بعضهم، ان میں سے بعض حضرات نے کہا، بل لم یسمعوا، کہ بات سنی نہیں ہے، حتی اذا قضا حدیثہ، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان پورا کیا۔ حتی اذا قضا حدیثہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو پورا کیا، قال، فرمایا، اینا، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اراہ السائل عن الساعہ، عربی نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہا انا یا رسول اللہ، ہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ قال، نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فَإِذَا زُوِّيَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع کی جانے لگے تو الساعہ، قیامت کا انتظار کرو۔ قال، پوچھا، کیف اضاعتها، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ قال، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظری الساعہ، معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگے۔ اذا وسد الامر، معاملات جب نااہل کو سپرد کیے جانے لگے، فانتظری الساعہ، قیامت کا انتظار کرو۔ یہاں پر راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آنے والے ایک بدو عربی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ دیکھو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں کہ جس دن تمام آدمی مر جائیں گے، جاندار مر جائیں گے، تمام دنیا فنا ہو جائے گی، اور پہاڑ جو ہے روئی کے ریزوں کی طرح ہواؤں میں اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ یہ دنیا کا نچوڑ ہے۔ پہلا سورج جب پھونکا جائے گا تو ساری دنیا درہم برہم ہو جائے گی، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا۔ قرآن میں ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کتابوں کے اوراق کی طرح آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہے۔ دیکھو، قیامت کا حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے سبق میں سنا ہے،
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو لقب ملا تھا امام دارالحجرت کا۔ ائمہ اربعہ میں حضرت کا بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول اللہ تھے۔ مدینہ منورہ میں قیام تھا، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے لیے بھی دور نہیں جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ نے پیروں میں کبھی یہ چپل اور جوتی نہیں پہنی۔ فرماتے ہیں کیا معلوم کہ کس زمین کے اوپر میرے پاک آقا کا قدم پاک زمین پر گرا ہو، وہاں پر مالک اپنی ناپاک جوتی کو رکھے۔ یہ عشق رسول عظمت کی علامت تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں ان کا شمار ہے اور فن فقہ میں بڑے مشہور تھے۔ آج بھی حجاز کے اندر مختلف علاقے وہ ہے اور ملک پاریس کے اندر بھی کچھ علاقے وہ ہیں جہاں فقہ مالکیہ کے وہ قائل ہے، جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک چلتا ہے، وہاں کے لوگ حضرت کے مسلک کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حالت خواب میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کے ایام دن کتنے باقی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے۔ حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فن حدیث میں اور فن فقہ میں حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہارت تامہ دے رکھی تھی، لیکن خواب جو ہے وہ مستقل ایک فن ہے جس کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ یوسف ایک وقت آئے گا کہ خواب کی تعبیر کے علوم سے بھی ہم آپ کو مالا مال کریں گے۔ یہ ایک طرح کا فن ہے، لیکن خواب الگ ہوتا ہے، اس کی تعبیر بھی الگ نکلتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنی اونچی صلاحیت کے باوجود خواب جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اشارہ کیا ہے۔ اس زمانے میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعی میں اس کا شمار ہے۔ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قاصد بھیجا اور کہا کہ جاؤ کہ کسی نے مدینہ میں یہ خواب دیکھا ہے، زندگی کے ایام کے بارے میں پوچھا ہے، تو آپ نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، فرمایا کہ کس نے دیکھا ہے؟ قاصد نے کہا کہ کسی نے دیکھا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا اظہار نہیں کیا۔ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مدینہ کی سرزمین پر خواب کا دیکھنے والا امام مالک کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اتنا بڑا خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے۔ قاصد نے آ کر بات پہنچائی۔ امام مالک فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ جاؤ میرے نام کا اظہار کر دو کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ قاصد آیا، علامہ ابن سیرین نے جواب دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا جو اشارہ کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ لقمان میں 5 باتوں کو بیان کیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، کہاں آئے گی، کتنی آئے گی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس کو کوئی نہیں جانتا ہے، عالم بنے گا، جاہل بنے گا، یا ماں باپ کے سر کا دکھاوا بنے گا، کیا بنے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سونوگرافی اور آلات کے ذریعے بتا دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ عورت کے پیٹ کو دیکھ کر اگر یہ بتایا دے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، عالم ہے کہ جاہل، تو ہم اس کی ڈاکٹری کو مانیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچے کی جنس کو کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آئندہ کل کون نفس کیا کرے گا۔ کل کی بات تو دور رہی، یہاں 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ،
کون انسان کس زمین میں مرے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کہیں کا روڑا بم متی نے بمبا جوڑا، کہاں کا رہنے والا کہاں مرتا ہے، اس کی قبر کہاں کھودی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جہاں انسان کی قبر کھودی جاتی ہے وہ مٹی کا ڈھیلا اس بات کی علامت ہے یہ مٹی کے ڈھیلے سے اللہ نے تجھے بنایا ہے اور اسی میں تجھے دبایا جا رہا ہے۔ ان کے بعد وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون انسان کی زمین پر مرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ بہرحال تو راوی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعرابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے کہ کب آئے گی۔